جب بھی روح کی دنیا کا سفر شروع کریں گے ایک طاقتور جنگ متوجہ ہوگی، طاقتور ترین جنگ متوجہ ہوگی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس وقت وہ امیر المومنین تھے۔ امیر المومنین مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کہا میں آپ کا دیوانہ تھا، آپ کی ذات کے لیے پاگل تھا، آپ کے بغیر مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، میں نہ دیکھوں تو بے چین رہتا تھا، میری راتوں کی نیندیں دن کا چین خراب اور حرام ہوتا تھا، اگر میں آپ کا جلوہ آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ لیکن اس وقت امیر المومنین میں جن حالات سے گزر رہا ہوں وہ حالات یہ ہیں کہ مجھے کوئی دنیا کی طاقت ہے جو آپ سے بدگمان کر رہی ہے، آپ سے میرا انقباض ہو رہا ہے، دل گھٹ رہا ہے، آپ کے سامنے آنے کو دل نہیں کرتا، آپ کی باتیں سننے کو دل نہیں کرتا، حتیٰ کہ آپ کے جو متعلقین ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، ان سے بھی گریز کرتا ہوں۔ کہا کچھ عرصے سے یہ جنگ میرے ساتھ چلی ہے کشمکش کی، آخر کار اندر کی روشنی اور اندر کی آنکھ کھولی کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے آپ سے بدگمان کر رہی ہے، وساوس میں ڈال رہی ہے، شک میں ڈال رہی ہے، کوئی طاقت ہے صحیح، مجھے بچا لے۔ آپ نے بڑا عجیب سا جواب دیا، اللہ ان ہستیوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، یہ بڑا عجیب جواب دیا۔ فرمایا تو سچا ہے، تیرے بول سچے ہیں، تو سچا ہے، تیرے بول سچے ہیں۔ یہ سب کچھ بڑے بڑے کبائر، بڑے بڑے عظیم لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ پھر فرمایا ایسا کر، کسی سنار کو میرے پاس لے آ، زرگر کو، جو سونے کو گلاتا اور کھپاتا اس کو لے آ۔ تو اس نے کہا جی وہ کس لیے؟ فرمایا جو ہم کہیں کر لے۔ سنار کو لے آیا، آپ نے اسے بٹھا کے فرمایا اگر اندر کھوٹ ہو تو اس کھوٹ کو کیسے ختم کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ایک کھٹالی ہوتی ہے، اس میں سونا ڈالتا ہوں، سونا ڈالنے کے بعد فلاں فلاں چیزوں کی اس کو آگ دیتا ہوں، پھر فلاں چیزوں کی چٹکی دیتا ہوں، لیکن چٹکی بھی اس وقت فائدہ دیتی ہے، چٹکی بھی اس وقت فائدہ دیتی ہے جب اس کو آگ لگے، اور آگ بھی ایسی لگے کہ چکھ کھائے، سونا گھومے آگ میں پگھل جائے، پھر چٹکی دیتا ہوں، پھر اس کا دھواں نکلتا ہے، پھر اس کو چٹکی دیتا ہوں اس دوا کی، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ کندن بن جاتا ہے، سونا جوہر سونا ہی ہوتا ہے، اس میں ایک رتی بھی کھوٹ نہیں ہوتا، ایک رتی بھی کھوٹ نہیں ہوتا۔ کہا ہم لوگ تمہیں، عجیب بات فرمائی، اللہ اکبر، ہم لوگ تمہیں جب اللہ کے حضور لے جائیں گے تو تمہارے اندر اگر کھوٹ ہوا تو اس کھوٹ کو ختم کرنے کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ ابھی اس ذہنی آگ سے، یہ ذہنی آگ میرے الفاظ ہیں، ابھی اس ذہنی آگ سے اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ ابھی یہ جو ٹینشن سے گزر رہا ہے، بے یقینی کے مراحل، شک کے مراحل، وسوسوں کے مراحل، بدگمانی کے مراحل، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ یقین کے مراحل، ان سے گزر جا اور اپنے آپ کو یقین کی طاقت اور یقین کی زرہ پہنا۔ یہ الفاظ ہیں، زرہ کے اوپر تلوار تیر اثر نہیں کرتا، یقین کی زرہ پہنا، دنیا کا کوئی وسوسہ، بدگمانی، شک تیرے اندر جگہ نہ پائے، یقین کی زرہ پہنا۔ ہم تیرا کھوٹ نکالنا چاہتے ہیں، تو کہتا ہے کھوٹ نہ نکلے۔ پھر فرمایا میں نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی سنا، اور میں جس کو چھوٹی سی بھی تکلیف کوئی پہنچ جائے، اللہ قیامت کے دن اس کو احد پہاڑ کے بقدر ثواب عطا فرمائیں گے۔ میں تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں، اگر تو اس تکلیف کو برداشت کر اور اندر اندر جنگ جیت جا،